قریب تر جو امکان ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ملک احمد صاحب جو ہے ان کے اوپر شاید کوئی کنسنسس جو ہے وہ بن سکتا ہے. ابھی تک ظاہر ہے کہ جو بات حتمی نہیں ہے ہم اس کو حتمی نہیں کہہ رہے، لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ ملک احمد صاحب کے بنیادی کنسنسس بات پہ یہ بات ہے کی جا رہی ہے کہ شاید ان یہ پہ ہے کہ اتفاق ہو جائے. حکومت اگر گرائی جائے پنجاب میں اور اس کے بعد مرکز میں، تو وہ پھر الیکشن کب ہوں؟ پھر اس کے لیے کیا چاہتی ہے پی ایم ایل این؟ 1 مہینے بعد الیکشن چاہتی ہے، 15 دن بعد الیکشن کال ہو جائیں، یا یہ کہ 2023 میں الیکشن ہو جیسا کہ اپنی مدت میں؟ کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو کنسنسس ان کا بن رہا ہے ان کا جماعت میں کے اندر، سوائے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جنہوں نے کہ فوری الیکشنز کی بات کی، جو لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی، جو اتفاق رائے پایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ پہلے ریپیل یا کریں گے ان لاز کو یا ان چیزوں کو انڈو کریں گے جو کہ پارلیمان کے ذریعے سے کی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد اب آگے بڑھیں گے. وہ ٹائم پیریڈ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 مہینے کا بھی. لیکن کل ایک بہت اہم بات جو تھی وہ بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کے آئیں. تو یہ بہت اہم پبلکلی بات کرنا اس بات کا کہ پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے وہ رضامند ہے. ہم بالکل بات کرتے ہیں. میرے خیال میں تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. کیسے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے اگر ہاؤس میں تبدیلی آتی ہے؟ آبویسلی پی ایم ایل این کا ہی وزیر اعظم ہوگا نا. درست بات ہے. کوئی شادہ دلی کی تو کوئی اس میں بات نہیں ہے، کہ لاجیکل بات ہے. لیکن حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی قسم کا بھی جو کہ فیصلہ کن موڑ ہے اس حکومت کے حوالے سے، یعنی کہ حکومت کی بنیاد ہل جائے، حکومت گر جائے، اسی وقت ممکن ہوگی جب کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بغاوت سی ہو جائے، یعنی کہ ایک ایسا عمل ہو جائے جس میں پی ٹی آئی کے 1 درجن سے زائد اراکین وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، چاہے پنجاب میں ہو جائے چاہے مرکز میں ہو جائے یا دونوں جگہ پہ ہو جائے. اور وہ اس کے لیے سب سے بڑا جو لگتا ہے کہ گنجائش ہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہے، جو کہ یقیناً حکومت کے ساتھ خوش بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے تعلقات بے پناہ کشیدہ ہیں. ایسے کوئی آثار ہے کہ خبریں تو ہم نے بہت ساری سنی ہیں کہ یہ گروپ اب فیصلہ کر چکا ہے کہ اب جس وقت بھی مناسب وقت ہوگا وہ پلٹ جائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے، یا ووٹ مخالفت میں دے دیں گے، یا استعفے دے دیں گے، جس سے کہ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کی میجورٹی ختم ہو جائے گی؟ یعنی کہ کوئی ایسا فیصلہ آپ کی معلومات کے مطابق جہانگیر خان ترین صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کر لیا ہے؟ خان صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہانگیر خان ترین صاحب عمران خان سے الگ ہوئے یا الگ کر دیے گئے، تو اس وقت اسپیشلی بہت زیادہ ایک تناؤ تھا، اور اس وقت بھی یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جہانگیر خان ترین فوری طور پر اٹھیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے. ایک دفعہ انہی دنوں کی بات ہے کہ میری جہانگیر خان ترین سے بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی، اور ان سے میں نے ایک بات پوچھی. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ایسا ہی صورتحال ممکن ہے کہ آپ اور آپ کا گروپ پی ایم ایل این میں چلے جائیں اور فوری طور پر حکومت گر جائے؟ تو یہ 2020 سے پہلے کی بات ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اتنا بالکل آن سلاٹ شروع نہیں کیا تھا اس نظام کے اوپر. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد تھی وہ دراصل ان دونوں پارٹیوں کے خلاف تھی، اور ان میں سے ان دونوں پارٹیوں کو میں نے گرایا، اور خاص طور پر نواز شریف کی نااہلی میں میرا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اگرچہ اس پہ مجھے بھی قربانی دینی پڑی ہے. تو لہٰذا یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد جب حالات تبدیل ہوئے 2020 میں، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر آواز بلند کرنا شروع کی، تو اس وقت بھی جہانگیر خان ترین نے پورے معاملے میں اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھی. 15 فروری کو جب ان کی ایک ملاقات ہوئی اپنے تمام گروپ کے لوگوں سے، اور اس وقت گروپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی سیٹلمنٹ پہ آتی ہے تو آپ وہ سیٹلمنٹ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہوگی کہ پھر ہمارے لیے ٹکٹوں کا بندوبست، یعنی آئندہ الیکشن کے ٹکٹوں کا بندوبست اور اس کی گارنٹی ابھی فوری طور پر لی جائے. تو اس پہ جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی گارنٹی لی جائے. انہوں نے کہا چونکہ ابھی فوراً الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فوری الیکشن میں تو فوری ٹکٹیں چاہیے. اگر پی ایم ایل این اپنے بیانیے کے ساتھ چلتی ہے، اپنے پلان کے مطابق حکومت گرا دیتی ہے.
لیکن اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، اور پھر اس گروپ میں یہ طے ہوا کہ جب تک مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر آگے نہیں آتے، یعنی کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے کہ جس کو دیکھ کے یہ یقین کیا جا سکے کہ واقعی تحریک عدم اعتماد آئے گی یا تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد آئندہ سیٹ اپ کیا ہوگا، تو جب ان دو باتوں پہ کلیئرٹی گویا حبیب اکرم صاحب سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں گویا حبیب اکرم صاحب کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضمانت دیں، ضامن ہمیں بتائے کہ کیا ہے، اور اس پورے گیم پلان کا کوئی ضامن ہو، اور ضامن ہمیں کہے گا اور اس کی ضمانت ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ضامن پہ چلا جائے گا۔ بالکل۔ اب اتنا اعتماد اور ضمانت کسی یہ کیفیت کا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ماضی میں مسلم لیگ نون کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں باقاعدہ طور پر، اس الیکشن سے پہلے ایک حامد ناصر چٹھا، ہمایوں اختر اور ان لوگوں کا ایک ہم خیال گروپ تھا جسے مسلم لیگ ہم خیال کہا جاتا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا، جس کے تحت اس گروپ کے چند ارکان کے مقابلے میں کسی نے مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی نے الیکشن نہیں لڑنا تھا اور مسلم لیگ نون نے ان کی سپورٹ کرنی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب 2013 کا الیکشن آیا تو ایسا نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے 2008 میں بھی ایسا ہوا تھا کہ 2008 میں جب پاکستان مسلم لیگ 2013 میں ہی ایک باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی، یعنی نواز شریف صاحب کے درمیان پرسنل، اور اعتزاز احسن چودھری اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک رنجش بھی اس بنیاد پر بہت گہری ہو گئی کہ جب اعتزاز احسن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ جب وہ یا ان کی بیگم الیکشن لڑیں گی تو ان کے مقابلے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی شخص الیکشن نہیں لڑے گا، اور یہ وہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ دونوں مل کے، یعنی اعتزاز احسن نواز شریف کے ساتھ مل کے افتخار چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس بحال کروا دیا، لیکن اگین پارٹی کے پریشر کے آگے نواز شریف نے یہ بھی نہیں کیا۔ یہ بات تھوڑی سی زیادہ طول کھینچ گئی ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آج کی صورتحال آپ کی معلومات کے مطابق ابھی اتنی کنفرم نہیں ہے، اتنی ضمانت ہے نہیں، ضامن ہے نہیں، جو آئندہ کے نقشے کے بارے میں جناب جہانگیر ترین اور ان کے جتنے حامی ہیں، ان کے جتنے فالوورز ہیں، چاہے وہ 8 ہے قومی اسمبلی میں یا 18 ہیں، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، تمام ضمانتیں ہو گئی ہیں، اب صرف رول آؤٹ ہونا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کہنا قبل از وقت ہے؟ نہیں، بالکل قبل از وقت ہے۔ حتمی ضمانتیں نہیں ہوئیں، ایسی کوئی بات جہانگیر خان ترین یا ان کے گروپ کو نہیں کہی گئی جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ آپ استعفے دے دیں یا آپ حکومت کو چھوڑ دیں۔ اور جہانگیر خان ترین کے سامنے بھی یہ فیصلہ ہے، جو میری معلومات ہیں خان صاحب، وہ یہ ہے کہ کیا جہانگیر خان ترین کو وہ حیثیت جو پاکستان تحریک انصاف میں حاصل تھی، کیا یہی سیاسی حیثیت انہیں کسی دوسری جماعت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب خود جہانگیر خان ترین بھی ابھی تک تلاش نہیں کر پائے۔ اچھا آصفہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا قباحت ہے، ایک تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں اس بارے میں اپنی رائے کا دو ٹوک اظہار کرتے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نہ کرے، ان کی جماعت آئندہ کے معاملے میں، یعنی کہ حکومت کے خلاف وہ کہتے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، وہ کامیاب بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے اگلے دن کیا ہوگا، اس کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اور کتنے دن کی حکومت ہوگی، کون وزیر اعظم ہوگا، کیا قانون ہیں جن کو وہ ریپیل کریں گے،